اب آگے دیکھیے، اس لیے آگے فرما رہے ہیں صحت ان حس بجوید از طبیب، صحت آن حس بجوید از حبیب. فرماتے ہیں کہ اس حس کی صحت کو طبیب سے تلاش کرو، طبیب سے طلب کرو، کسی فزیشین سے، ڈاکٹر سے، حکیم سے. کون سی حس؟ یہ جو دنیا کی حس ہے، اس کے لیے طبیبوں کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے اپنا علاج کراؤ، تو اس حص کی صحت وہاں سے حاصل ہوگی. مثلا آپ کو اگر اس حصے میں کوئی وہ ہے، کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یعنی آپ کو تکلیف ہے، جسم میں کوئی آپ کے عارضہ ہے، تو اس کا علاج طبیب کرے گا. اور وہ حص جو آخرت کی ہے اس کے لیے کہاں جائیں؟ وہ حص اگر مر گئی ہے اور وہ والی سینسیشن ہماری کام نہیں کر رہی ہے، تو کہتے ہیں از حبیب، اس کے لیے حبیب کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. حبیب کون ہے؟ حبیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ جو محبوب ازلی ہے، محبوب حقیقی ہے، سب کا محبوب ہے. تو اس محبوب ازلی کے پاس جاؤ، تو وہ تمہیں پھر بتائے گا، وہ تمہارا علاج کرے گا. یہاں اس حص کا علاج ان طبیبوں کے پاس ہوگا، اس حص کا علاج اس حبیب کے پاس ہوگا، محبوب کے پاس ہوگا، یا محبوب کے جو محبوب ہیں ان کے پاس ہوگا. مطلب وہی ہے، ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی بات. محبوب کے محبوبوں کا راستہ بھی محبوب کا ہی راستہ ہے، اور اسی کے پاس جانا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو کہاں جانا ہے؟ یہاں جاؤ بس. اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو اے پیارے محبوب تیرے پاس آ جائیں، اور یہاں آ کے اللہ سے معافی چاہیں، پھر رسول ان کے لیے استغفار فرمائے اور ان پہ نظر فرمائے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اس لیے محبوب کے پاس جانا ہوگا. صحت ان حس بجوید از طبیب. تو seek the well-being of this sensation. اس سینس کی جو ہے ویل بینگ اور اس کی صحت، اس کو وہ تلاش کرو، اس کو طلب کرو از طبیب، فرام دا فزیشین. اور صحت آن حس، seek the health of that sense from حبیب. حبیب سے لو، یعنی رب سے. اچھا، یہ ہو گیا جناب. اس سے اب ایک بات پتہ چل گئی نا، شیخ کی ضرورت سامنے آ گئی یہاں سے. یعنی ایسا شیخ، کوئی ایسا کامل رہنما کہ جو ہمیں اس راستے پہ چلائے، جو اللہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اس کی ضرورت. تو یہاں سے یہ تصوف کی حقیقت بھی پتہ چل رہی ہے. اصل میں تو یہ پیری مریدی اور شیخی اور شیخوخت سب اسی لیے تھی بھائی، ورنہ اور کس کام کا یہ سارا کاروبار. اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ چلانا ہے. وہ غنی کاشمیری کا بڑا اچھا شعر ہے، اس میں کسی کے پیر کے، کسی سچے پیر کے راستے پہ چلنا اور اس کی ضرورت. غنی کاشمیری بڑے اچھے شاعر تھے بھائی. سالک نہ رسد بے مدد پیر بجائے، بے زور کمان، بے زور کمان رہ نہ بر تیر بجائے. سالک جو ہے نا، بغیر پیر کی مدد کے، بغیر کامل کی مدد کے کبھی نہیں جا سکتا آگے. وہ آگے پر نہیں پہنچے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا. جیسے کمان جو ہے، بے زور کمان راہ نہ بر تیر بجائے، یعنی کمان کے زور کے بغیر کوئی تیر اپنے نشانے پہ نہیں لگے گا. تو اچھی مثال دے رہے ہیں کہ کمان ہی پیچھے ضروری ہے تیر کو پہنچانے کی، ورنہ آپ ہاتھ سے جتنی بھی زور سے پھینکو تو وہ تھوڑا سا دور جا کے تو گر سکتا ہے، نشانے پہ لگے ضروری نہیں. تو کمان کا زور چاہیے. مثالیں بڑی زبردست لاتے ہیں یہ حضرات، کہ اسی طرح آدمی کسی کامل کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کر وہ راستہ طے کرتا ہے. بہرحال یہ پھر اسی تناظر میں کہ پہلے جیسے پیری مریدی تھی راہ سلوک کی، بیعت سلوک ہوتی تھی تو وہ اس کے لیے الگ ایک ماحول تھا. آج کل بیعت ارادت ہے، صرف بیعت تبرک جس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر جو بھی یکسوئی حاصل ہو وہ غنیمت ہے، اور انسان کو دین پہ چلنا میسر آ جائے اور حلال و حرام کا فرق مل جائے، یہ بھی غنیمت ہے اس دور کے حساب سے. اور اس دور کا تیر جو ہے اتنا ہی جاتا ہے زیادہ، وہ اس زمانے کے تیروں کی طرح پرواز کرنا
بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیے, آگے بڑی پیاری بات. اچھا مجھے حافظ کا شعر بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. حافظہ تروز آخر شکر این نعمت گزار, کان صنم از روز اول داروئے درمان ماں ہست. حافظ کے بھی بڑی زبردست اشعار ہیں, اور ان کا کیا بات ہے, ان کی بہت بڑا دماغ تھا. حافظ جیسا شاعر دنیا میں دوسرا ہوا ہی نہیں ہے, معلوم ہے آپ کو. حافظ شیرازی جیسا آدمی دوسرا آیا ہی نہیں دنیا میں. حافظہ تروز آخر شکر این نعمت گزار. حافظ کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, حافظ شیرازی آخری دن تک اس نعمت کا شکر ادا کرو. یہ ایسی نعمت ہے آخری دن تک جو تمہیں نعمت ملی ہے, یہ محبوب کے راستے پہ چلنے کی جو نعمت ملی ہے, اور تم اس کے عشق میں جو دیوانے ہوئے ہو, اس کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تم محبوب کے دیوانے ہو گئے, تم کسی محبوب سے وابستہ ہو گئے. محبوب کون ہے؟ حق, اللہ الحق. اس محبوب کے تم دیوانے بن گئے. کان صنم از روز اول داروئے درمان ماس, اس لیے کہ یہ ایسا محبوب ہے کہ پہلے دن سے تمہیں اپنی راستے میں عشق کی دوا بھی وہ خود ہی دے رہا ہے. حالانکہ عشق ایک ایسی بیماری ہے, دنیا کا عشق, جس محبوب سے بھی عشق کرو تو وہ محبوب بیمار تو کرتا ہے, دوا نہیں دیتا. لیکن یہ محبوب کچھ اور ہی ہے نا, یہ اپنے راہ میں عشق کی بیماری لگاتا بھی ہے اور پھر دوا و علاج بھی کرتا ہے, دارو بھی دیتا ہے. یہ وہ محبوب ہے, اس کے عشق میں شفا بھی ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں پہلے دن سے شکر ادا کرو, کیونکہ آخری دن تک دوا کا انتظام کیا ہوا اس نے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تم پہلے دن سے شکر ادا کرو اس عشق میں کے راستے پر, وہ آخری دن تک تمہیں دوا دے گا. تو یہ حقیقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حبیب کے عشق سے بڑھ کر کیا چیز ہے دنیا میں. اور جسے اس محبت کی بیماری لگ جائے تو بیماری کہاں ہے, وہ تو شفا ہی شفا ہے. ایسے عاشق کے لیے شفا ہی شفا ہے, بلکہ وہ دنیا بھر کا طبیب ہے. وہ ایسا عاشق جو اس کے عشق کا بیمار ہے, وہ دنیا کا طبیب ہے, اور وہی برسر روزگار ہے, باقی سارے بے روزگار. تو یہ فرمایا, کیا بات ہے حافظ شیرازی کی. ایک دفعہ اور سن لیں. حافظہ تا روز آخر شکر این نعمت گزار, آخری دن تک شکر کرو, ادا کرو, شکریہ ادا کرو, شکر ادا کرو اس نعمت کا. کان صنم از روز اول داروئے درمان ماس, کہ وہ صنم جو ہے پہلے دن سے ہی اس کی بیماری کی دوا بنا ہوا ہے ہمارے لیے.